الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب حب لی علما آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں رمضان مبارک کے روزے کے متعلق۔ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے، کیا اس کا متبادل ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے چھوٹنے کی، اور اس کا متبادل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مسافر ہے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے، ایک بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے، اور تیسرا قصدن روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ 3 کیٹیگریز، ایک قصدن روزہ چھوڑتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے روزہ، اور تیسرا سفر کی وجہ سے روزہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس نے قصدن ماہ مبارک کا ایک روزہ چھوڑا، جس نے قصدن ماہ مبارک کا ایک روزہ چھوڑا، اگر وہ شخص پوری زندگی روزہ رکھے گا تو اس ایک دن کا جو ثواب ہے، برکات ہیں، اس سے وہ نہیں ملے گا۔ جس نے ایک دن قصدن روزہ توڑا اور پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس ایک دن کے روزے کا جو اجر ہے، اس ایک دن کے روزے کے جو برکات ہیں، ایک دن کے روزے کا جو وہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے قرب ہے، وہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک دن کے روزے کا بدل پوری زندگی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری پہ چلتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سفر پہ تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر ختم ہونے کے بعد اگر آسائش نہیں ہے، واپس آ گیا، اس کے بعد روزہ رکھے، اس کا بدل ہے۔ اس کے جتنے روزے ٹوٹے ہیں اتنے روزے وہ رکھے۔ اس کے بعد بیمار کی کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو جب بیماری کی حالت ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ روزہ رکھے۔ ایک دن کا ایک روزہ، مسافر کے لیے بھی ایک دن کا ایک روزہ۔ اس کے بعد اگر یہ بیمار اس کو یہ لگتا ہے کہ میں صحت یاب نہیں ہوں گا، تو اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ اس کے لیے پھر دوسری کنڈیشن، آلٹرنیٹ کنڈیشن یہ ہے کہ اس سے چاہیے کہ وہ ایک قیدی کو رہا کرائے۔ اس کے لیے پیسہ، کوشش وغیرہ جو بھی ہے وہ ایک دن۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایک روزے کے بدلے اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کو 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ جس نے قصدن روزہ توڑ دیا ہے تو اس سے کیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے 60 دن کے روزے، ایک دن کے بدلے 60 دن کے روزے، یا ایک دن کے بدلے اس نے 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس نے ایک غلام کو آزاد کرانا ہے۔ تو یہ اسلامک رولنگ ہے اس شخص کے لیے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک دن کا روزہ رکھیں، اور اتنی بڑی جو برکات ہیں، جتنی بڑی جو اللہ رب العزت کا قرب ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ رب العزت کے جہنم سے چھٹکارے کے جو وعدے ہیں، ان کے مستحق ہو جائیں، بجز اس کے کہ آپ اتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں کہ آپ پوری زندگی بھی اگر یہ عمل کریں تو آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا، اس کا متبادل آپ کے پاس ہے ہی نہیں، دنیا کے اندر ہے ہی نہیں متبادل اس کا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کوشش کریں، دل سے کوشش کریں، آج تک جو ہو گیا ہے اس سے توبہ کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اے اللہ ہم سے قصدن یا اللہ رب العزت سے مانگیں گے کہ ہم سے غفلتاً روزہ چھوٹ گیا ہے، لیکن آج کے بعد ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم قصد کریں گے، اے اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے
مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہوں کہ کیسے مجھے موقع ملے اپنے بندے کو مغفرت کرنے کا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اپنی گناہوں کی معافی کے لیے ہم ایمان اور احتساب آج تہیا کر دیں گے. آج کے بعد ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے. کیوں چھوڑیں گے روزہ؟ کیونکہ اتنے جو اللہ رب العزت ہمیں انعام دے رہا ہے، ہر چیز پہ انعام دے رہا ہے، ہر چیز کو بڑھا کے انعام دے رہا ہے، تو اس لیے ہمیں روزہ آج کے بعد نہیں چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا شمار اس کیٹیگری میں نہ فرمائے. اللہ رب العزت ہمارا ان لوگوں کے اندر شمار فرمائے جن پہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی برکت سے رحمت نازل فرمائی، مغفرت کے فیصلے فرمائے اور جہنم سے چھٹکارے کے فیصلے فرمائے. اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ کو رمضان کے فیض برکات سے مستفید فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.